نحمد اللہ تعالی ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمد اللہ تعالی خلاق کائنات جل مجکیم کے احسان اور کرم سے سبق آپ کا شروع ہوگا سورۃ البقرہ شیفہ کی 75 نمبر آیت شیفہ سے آگے ملاحظہ کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ افلا تعقلون وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، ان یہودیوں میں بعض منافق قسم کے یہودیوں کی یہ حالت ہے کہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا وَإِذَا لَقُوا، جب ملاقات ہوتی ہے، جب وہ ملتے ہیں، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب ان کی ملاقات ہوتی ہے ایمان والوں سے، تو قالوا، وہ یوں کہتے ہیں، آمنا، ہم ایمان لے کے آئے ہیں، وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، جب وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تنہائی میں ہوتے ہیں، خلا خلوت میں ہونا، تنہائی میں ہونا، بعضهم ان میں بعض، إِلَى بَعْضٍ بعض کی جانب، تو قالوا، پھر وہ یوں کہتے ہیں، أَتُحَدِّثُونَهُمْ، کیا تم ان کے سامنے وہ بیان کرتے ہو، بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، جو اللہ تعالیٰ نے تم پر کھولا ہے، لِيُحَاجُّوكُمْ، تاکہ وہ حجت دلیل قائم کریں تم پر، بِهِ، اس چیز کے ساتھ جو تم ان کے سامنے ذکر کرتے ہو، عند ربکم، تمہارے رب کے حضور، افلا تعقلون، تو کیا تمہیں عقل نہیں آتی، سمجھ نہیں آیا تمہیں؟ رب کائنات جل بارکہ میں ان منافق قسم کے یہودیوں کا ذکر کیا جو ان میں جید علماء نہیں تھے بلکہ عام قسم کے لوگ تھے۔ جب وہ ایمان والوں کو ملتے، چونکہ انہوں نے اپنے علماء سے میرے نبی علیہ السلام کے بارے میں پہلے سن رکھا تھا کہ وہ نبی آخر الزمان تشریف لانے والے ہیں اور ان کی یہ صفات عالیہ ہوں گی۔ میرے کریم آقا کا جو عام جملہ کہا جاتا ناک نقشہ، یعنی سارے کا سارا حلیہ، وہ کتاب تورات کے اندر درج تھا۔ وہ ایک ایک عضو مبارکہ کو جانتے تھے کہ حضور کی پیشانی، بویں، پپوٹے، آنکھیں، ان کی پتلیاں، حضور کی بینی، حضور کے ہونٹ، ذقن، ٹھوڑی، خد، یہ رخسار، حضور کی اونک، گردن مبارکہ، حضور کے شانے کیسے ہوں گے، میرے کریم آقا کے ایک ایک عضو کے بارے میں لکھا تھا۔ حضرت سلمان فارسی جب ایمان لے کے آئے ہیں تو جس پادری نے ان کو حضور کی خدمت میں بھیجا تھا اور کہا تھا کہ تو یثرب چلا جا، یہاں بہت ساری کھجوریں ہیں، وہ نبی وہاں آئیں گے، دیکھنا ان کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی، بتا دیا تھا۔ اور اس عیسائی نے، پادری نے حضرت سلیمان فارسی کو حضور کی خوراک تک کے بارے میں بتایا تھا کہ تو، حضرت سلیمان علیہ السلام کئی پادریوں کے پاس گئے تھے، میں نے آپ کا تفصیلی واقعہ اپنی کتاب سیرت امام الانبیاء میں لکھا ہے، میں اختصار کے ساتھ بتا رہا ہوں۔ آپ کئی پادریوں کی خدمت میں رہے تھے، ان کے آباء و اجداد آتش پرست تھے اور آپ آگ سے متنفر ہو کر آتش پرستی سے آپ نے مذہب عیسائیت قبول کر لیا تھا۔ ایک پادری کے پاس رہے، پھر دوسرے کے پاس، پھر تیسرے کے پاس، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی طویل زندگی عطا فرمائی تھی۔ عمر کہا جاتا ہے تقریباً 500 سال کے قریب ان کی عمر تھی، حقیقت سے اللہ تعالیٰ واقف ہے۔ جب آپ آخری پادری کے پاس آئے تو اس سے کہا تھا، اب روئے زمین پر میرے مذہب، میرے مسلک کا کوئی بھی سچا پادری موجود نہیں ہے، سب وہ تحریف کے قائل ہیں کہ جو کچھ ان تبدیلی کی ہے وہ جانتے ہیں۔ ایسے کر، تو یثرب میں چلا جا، وہاں کھجوروں کے درخت ہیں، نبی آخر الزمان کی بعثت قریب ہے، وہ ہجرت کر کے وہاں آئیں گے، تو ان کو اگر پالے تو ایمان لے آنا۔ ان کی نشانی یہ ہوگی وہ صدقہ نہیں کھائیں گے، ہدیہ قبول فرما لیں گے،
اور دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت بھی ہوگی۔ سلمان فارسی فرماتے ہیں میں مدینہ طیبہ میں تھا، مجھے کچھ لوگوں نے اغوا کر کے بیچ دیا تھا ایک یہودی کے پاس، تو میں اس یہودی کے باغ میں کام کر رہا تھا، میں کھجور کے اوپر چڑھا کھجوریں توڑ توڑ کر نیچے وہ پکڑا رہا تھا، ایسے کرتے کہ ایک ڈول میں بالٹی وغیرہ میں وہ کھجوریں توڑ توڑ کر، جو پکی پکی کھجوریں ہوتی ہیں کچی رہنے دیتے ہیں، پکی پکی توڑ کر اس بالٹی میں ڈال کر نیچے پکڑاتے ہیں۔ نیچے ایک شخص ہوتا ہے جو کھجوروں کی بالٹی خالی کر کے دوبارہ پھر وہ رسہ کھینچ کے اوپر لے جاتے ہیں، اور جو کھجور کے درخت پہ چڑھا ہوتا ہے اپنی کمر کو رسے کے ساتھ کھجور کے تنے سے باندھا ہوا ہوتا ہے، دونوں ہاتھ خالی ہوتے ہیں۔ سلمان فارسی یہی کر رہے تھے، اور نیچے ایک لونڈی تھی اسی یہودی کی، جو یہودی نے آپ کو خریدا تھا، وہ کھجوریں وصول کر کے خالی کر رہی تھی۔ سلمان فارسی کھجور کے اوپر چڑھے کھجوریں توڑ توڑ کر اس پہ ڈال رہے تھے، تو اس لڑکی نے کہا سلیمان تجھے پتہ چلا ایک شخص آیا ہے قباء میں، وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ سلمان فارسی تو آئے ہی ان کی تلاش میں تھے، جب آپ نے یہ سنا تو آپ پر ایک عجب کیفیت طاری ہو گئی، آپ کانپنے لگے، یہ شدت جذبات سے آپ پہ کپ کپی طاری ہو گئی، بمشکل تمام آپ کھجور سے نیچے اترے۔ اتنے میں وہ یہودی آ گیا جو باغ کا مالک تھا جس سے آپ کو خریدا تھا، کہنے لگا تجھے کیا ہوا، تو کانپ رہا ہے؟ سیدنا سلمان فارسی فرمان لگے مجھے پتہ چلا ہے کہ قباء میں ایک شخص ہجرت کر کے آیا ہے مکہ سے، حضور اس وقت قباء میں تھے، اور وہ کہتا میں اللہ کا نبی ہوں۔ یہ سن کر اس خبیث یہودی نے زناٹے دار تھپڑ آپ کے چہرے پہ دے مارا، کہا تجھے اس سے کیا تعلق، چل اپنا کام کر۔ حضرت سلمان فارسی کو روزانہ کھانے کے لیے کچھ کھجوریں دیا کرتا تھا۔ حضرت سلمان فارسی نے وہ کھجوریں جو آپ کو کھانے کے لیے اس سے دی تھیں ان میں چاندی کھا کے باقی سنبھال کے رکھ لیں۔ جب بھی موقع ملا میرے کریم آقا کی خدمت فیض درجت میں حاضر ہوئے، حضور ابھی قباء میں تشریف فرماتے، بارگاہ سالت مآب میں انہوں نے وہ کھجوریں پیش کی اور عرض کیا یہ صدقہ ہے، قبول کر لیجئے۔ آپ کو کیا بتایا گیا تھا؟ وہ صدقہ نہیں کھائیں گے، ہدیہ قبول فرما لیں گے، ہدیہ قبول فرما، صدقہ نہیں کھائیں گے۔ سیدنا سلمان فارسی نے عرض کیا یہ صدقہ ہے، قبول فرما لیجئے۔ میرے کریم نے فرمایا ہم صدقہ نہیں کھاتے۔ صحابہ کو فرمایا بھی تم کھا لو، صحابہ نے کھا لیا۔ سلمان فارسی نے دوبارہ کھجوریں جمع کی جو روزانہ ان کو کھانے کے لیے ملتی تھی، ان میں جمع کرتے رہتے، جب کچھ کھجوریں ہوگی تو لے کے آ گئے۔ عرض کیا یا رسول اللہ یہ ہدیہ ہے۔ میرے کریم آقا مسکرا دیے، مسکرا کے فرمایا ہاں میں بھی کھاؤں گا، ساتھیوں کو فرمایا تم بھی کھا لو۔ حضور نے بھی کھا لی اور ساتھیوں نے بھی کھا لی۔ سلمان فارسی فرماتے یہ دو نشانیاں پوری ہو گئیں، اور تیسری نشانی تھی کہ ان کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہے۔ یہ کبوتر کے انڈے کے برابر ایک ابھار سا تھا جس کے گردا گرد چھوٹے چھوٹے مسے تھے اور ان پر بال تھے۔ یہ نہایت ہی خوبصورت سا ایک انداز بنا ہوا تھا۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ یہ دونوں جب نشانیاں پوری ہو گئی، اب تیسری نشانی دیکھنا باقی تھی، اور وہ یہ مہر نبوت تھی۔ تاجر اربوجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دو چادریں زیب تن فرما تھے، ایک چادر کو بطور تہمت باندھا ہوا تھا اور دوسری چادر اوڑھ رکھی تھی، جس طرح حالت احرام میں جو احرام والے اوڑھتے اسی طرح حضور نے چادر اوڑھی ہوئی تھی۔ سلمان فارسی فرماتے کہ میں نے خیال کیا میں پیچھے جا کے بیٹھ جاتا ہوں، یعنی حضور کے سامنے صحابہ بیٹھے ہیں، میں خاموشی سے پیچھے جا کے بیٹھ جاؤں گا، جب کبھی چادر سرکے گی نا تو میں دیکھ لوں گا مہر نبوت ہے کہ نہیں ہے۔ سلمان فرماتے ہیں کہ تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد میں خاموشی کے ساتھ اٹھا اور پیچھے جانے لگا، مجھے دیکھ کر رسول رحمت مسکرا دیے، فرمایا کہ مہر نبوت دیکھنا چاہتی ہو، یہ دیکھ لو، یہ ہے مہر نبوت۔ سیدنا سلمان فارسی فرماتے میں نے دیوانہ وار مہر نبوت کو چومنا شروع کر دیا، اور اسی وقت کلمہ طیبہ پڑھ کر میں دامن مصطفیٰ کریم سے وابستہ ہو گیا۔ پھر آگے طویل واقعہ ہے وہ ان کے باغ کا واقعہ۔ بہرحال یعنی ان کو یہ بھی پتہ تھا کہ وہ کھائیں گے کیا اور کیا نہیں کھائیں گے، ان کو یہ بھی پتہ تھا کہ مہر نبوت بھی نشانی ہے، وہ جانتے تھے۔ کیونکہ یہودیوں کو اپنے علماء سے میرے کریم آقا تاجر اربوجم شفیع معظم رحمت کی بعثت شیفہ سے پہلے علم تھا کہ وہ نبی کیسے ہوں گے۔
وہ بتایا کرتے تھے یہودی کہ وہ نبی تشریف لائیں گے، بلکہ انصار مدینہ تھے نا، اوس اور خزرج، ان کو یہودی کہا کرتے تھے ایک نبی ان قریب تشریف لانے والا ہے۔ جب وہ تشریف لائے گا نا تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت کامیابی عطا فرمائے گا، اور ہم اہل کتاب ہیں، ہم سب سے پہلے اس نبی پر ایمان لائیں گے، اور پھر تمہارا ہم کچومر نکال دیں گے، تمہیں یثرب سے، اس وقت یثرب تھا، باہر نکال دیں گے۔ یہ یہودی ان کو کہا کرتے تھے، اور حضور کی نشانیاں بتایا کرتے تھے ایسے نبی ہوں گے، ایسے نبی ہوں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ بیت عقبہ اولا، بیت عقبہ ثانیہ، یہ دو، عقبہ کہتے ہیں گھاٹی کو، گھاٹی کا معنی ہوتا ہے ادھر ادھر پہاڑ ہوں، درمیان میں جو جگہ ہوتی ہے۔ مدینہ طیبہ کے اس وقت کے یثرب کے کچھ لوگ جو انصار مدینہ تھے، وہ حج کی نیت سے مکہ مکرمہ میں آئے تھے، حج کی نیت کے ساتھ، اور میرے اور آپ کے کریمہ کا تاجر اربوجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آتے کریمہ تھے کہ جو لوگ حج پہ آئے ہوتے انہوں نے اپنے خیمے لگائے ہوتے، کوئی کسی نے یہاں، کسی نے وہاں، کسی نے وہاں، کسی نے وہاں، حضور ان کے پاس تشریف لے جاتے اور ان کو بتاتے میں اللہ کا نبی ہوں، تو صراط مستقیم پہ آ جاؤ۔ یہ انصار مدینہ رات کے وقت اپنی گھاٹی کے اندر موجود تھے، میرے کریمہ کے ان کے پاس حسب معمول تشریف لے گئے، فرمایا میں اللہ تعالیٰ کا نبی ہوں، اللہ تعالیٰ جل وعلا نے مجھے نبوت سے سرفراز فرمایا، تم ایمان لے آؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں کامیابی عطا فرما دے گا۔ اس وقت انصار مدینہ نے آپس میں گفتگو کی تھی، یہ وہی ہے جن کے بارے میں یہودی بتایا کرتے تھے، دیکھو یہ ان کے اندر نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ حضور کے چہرے کو دیکھ کر حضور کی عادت، حتیٰ کہ حضور کے چلنے کا انداز بھی کہ یہ انداز ان کے چلنے کا ہوگا، یہ تورات میں درج تھا، اور ان یہودیوں نے لوگوں کو بتایا ہوا تھا۔ تو انصار مدینہ یہ دیکھ کر پہچان لیا یہ وہی نبی ہیں، کہنے لگے اس سے پہلے کہ یہودی ان پر ایمان لا کر تمہیں اس علاقے سے نکالے، تم ان پر ایمان لے آؤ۔ چنانچہ وہ 11 کے قریب جو افراد تھے میرے نبی پر ایمان لے آئے تھے۔ یعنی میرا یہ واقعہ سنانے کا مقصد سوائے اس کے کچھ نہیں ہے کہ میں آپ کو یہ باور کر رہا ہوں کہ میرے نبی کے بارے میں انصار مدینہ بھی جانتے تھے یہودیوں سے سن کر کہ وہ نبی کون ہے اور کیسے ہیں، یہودی بھی جانتے تھے۔ تو جب یہودی میرے نبی کو دیکھ کر پہچانتے یہ وہی نبی ہیں تو ایمان والوں کو کہتے تم سچے ہو، یہ وہی نبی ہیں۔ اور جب وہ اپنے بڑوں کے پاس جاتے، گرو گھنٹالوں کے پاس، تو ان کو ڈانٹتے، وہی تم نے ان کو کیوں بتا دیا ہے کہ یہ وہی نبی ہیں، تم نے نہیں بتانا تھا؟ وہ کہتے نہیں ہم تو ویسے ہی کہہ رہے تھے۔ اب ترجمہ دیکھیے پھر آپ کو اس بات کی سمجھ آ جائے گی۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب ایمان والوں کے پاس وہ یہودی آتے جنہوں نے سنا ہوا تھا کہ نبی ایسے ہوں گے، حضور کی نشانیاں دیکھتے تو قالوا آمنا، کہتے یہ ہم تو ایمان لے کے آئے ہیں۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، جب وہ تنہائی میں اپنے گرو گھنٹالوں کے پاس ہوتے، چودھریوں کے پاس ہوتے، سرداروں کے پاس ہوتے، قالوا، تو وہ ان کو کہتے أَتُحَدِّثُونَهُمْ، کیا تم ان کے سامنے وہ باتیں بیان کر رہے ہو بما فتح اللہ علیکم، جو اللہ نے تمہارے لیے کھول کے بیان کر دی۔ فتح کا لفظی معنی ہوتا کھولنا، فتح الباب دروازے کا کھولنا، یعنی جو حقائق اللہ نے تمہیں کھول کر تورات میں بیان کر دی، تو مسلمانوں کو جا کے بتا رہے ہو کہ یہ نبی وہی ہے، تورات میں یہ لکھا ہے، یہ لکھا ہے، یہ لکھا ہے، اور تم کیوں بتاتے ہو؟ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ، تاکہ قیامت کے دن یہ اللہ کے سامنے تمہارے لیے دلیل پیش کریں۔ مولا یہ جانتے تھے یہ وہی نبی ہیں، تم خود اپنے پاؤں پہ کلہاڑ مار رہے ہو، تم کیوں ان کو جا کے بتاتے ہو؟ افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ اور تم کیوں بتاتے ہو مسلمانوں کو یہ وہی نبی ہیں؟ یعنی وہ جانتے تھے یہ وہی نبی ہیں، حضور کے سامنے آتے تو پہچان لیتے، جس طرح میں قبل عظیم بیان کر چکا ہوں۔ میرا اللہ فرماتا یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، یہ میرے محبوب کو یوں پہچانتے تھے جس طرح باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے، جس طرح وہ اپنی اولاد کو پہچانتے اس طرح پہچانتے تھے۔ وہ کہتے تم کیوں بتاتے ہو مسلمانوں کو کہ ہماری تورات میں ان کی ساری صفات لکھی ہوئی ہیں؟ وہ کہتے
اولا یعلمون، رب کائنات ان کو جواب دیتا ہے اولا یعلمون، کیا وہ عقل کے اندر جانتے نہیں ہیں، ان کو علم نہیں ہے کہ ان اللہ یعلم، اللہ اچھی طرح جانتا ہے ما یسرون، جس کی چیز کو چھپا رہے ہیں، وما یعلنون، جس چیز کو ظاہر کرتے ہیں اللہ جانتا ہے۔ یہودی کیا کہتے تھے اپنے یاروں کو کہ تم ان کو نہ بتاؤ کہ یہ وہی نبی ہے جس کا ذکر ہماری تورات کے اندر ہے، اگر تم نے ایسے کیا تو کیا ہوگا، قیامت کے دن یہ مسلمان اللہ کے سامنے تمہارے خلاف یہ دلیل پیش کریں گے، مولا یہ جانتے تھے، یہ ہمیں بتایا کرتے تھے، اور کیوں بیوقوف بنتے ہو، اپنے خلاف گواہ قائم کرتے ہو۔ تو اللہ فرماتا عقل کے اندر میں تو جانتا ہوں۔ وہ یہ تو ڈر اسے ہو نا جو پتہ نہ ہو کہ اللہ جانتا کہ نہیں جانتا، تو ان کی گواہی سے جان لے گا میں جانتا ہوں جو تم میرے نبی کی صفات چھپاتے ہو۔ ما یسرون، اسرار، سر بھید کو کہتے ہیں نا، چھپی ہوئی چیز کو، اور یعلنون اعلان، اعلانیہ بات بتانا۔ تو حضور کی وہ صفات جو یہودی چھپاتے تھے، اللہ فرماتا ہے میں وہ بھی جانتا ہوں، جن کو تم ظاہر کرتے ہو میں وہ بھی جانتا ہوں۔ کیا پتہ چلا؟ حضور کی صفات عالیہ کو چھپانا یہ کن کا کام ہے؟ یہودیوں کا۔ حضور کی صفات عالیہ کو چھپانا یہودیوں کا کام ہے، خود کو مسلمان کہلوانے والوں کو نبی کی صفات عالیہ کو چھپانا نہیں چاہیے، بلکہ بیان کرنا چاہیے، ظاہر کرنا چاہیے۔ او کما قال اللہ تبارک و تعالی واللہ تعالی اعلم باسرار کتابہ۔